ان غنڈوں نے میرے ساتھ وہ کیا جو میں نے کبھی بھی سوچا نہیں تھا۔ ان لوگوں نے جنگل میں میرے ساتھ منگل کیا تھا۔ سردیوں کے دن تھے، اس وقت تیز بارش ہو رہی تھی۔ اس وقت رات کے تقریباً 12 بج رہے تھے۔ میں آفس سے دیر سے نکلی تھی۔ میں بس اسٹاپ پر آ کر کھڑی بس کا انتظار کر رہی تھی کہ اس وقت میری نظر ایک لڑکے پر پڑی۔ وہ میری ہی طرح بس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں اس لڑکے کی دیوانی ہو چکی تھی، مگر دکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت اور جوان تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو وہ مجھے ہی دیکھتا رہا۔ ہم دونوں کی نظریں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائی تھیں۔ اسے دیکھ کر میرے دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگی تھی اور میں اپنے جذبات بھی کھو بیٹھی تھی۔ جب میں نے اسے دیکھا تو اسے دیکھ کر میں وہ اندازہ لگا رہی تھی، وہ بھی وہی سب کرنا چاہتا تھا۔ ہم دونوں 20 منٹ تک ایک دوسرے کو دیکھتے ہی رہے۔ وہ لڑکا میرے بغل میں آ کر کھڑا ہو گیا اور آہستہ سے میرے جسم پر ہاتھ لگانے لگا تھا۔ میرے اندر کے جذبات بھی اٹھنے لگے تھے اور میں انہیں قابو کرنا میرے لیے مشکل ہو چکا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، میرے جذبات بہت زیادہ جاگتے رہتے ہیں۔ اس کے بھی جذبات دیکھ کر میرے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنگل میں لے کر گیا۔ اس نے میرے ساتھ جنگل میں منگل کیا تھا اور وہ وہاں جا کر اس نے پوری رات جوش کے ساتھ میری چیخیں نکال دی تھی۔ یہ بات ان دنوں کی ہے جب تیز بارش ہو رہی تھی۔ میں آفس سے گھر واپس جا رہی تھی۔ ایک تو میرا گھر 2 گھنٹے کے سفر کے بعد آتا تھا۔ میں ہر روز اپنی کار سے جاتی تھی، لیکن آج میری گاڑی خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے آج مجھے وقت سے آفس جانا پڑا۔ میں بہت زیادہ بڑے کمپنی میں کام کر رہی تھی۔ ایک دن مجھے آفس میں کام کرتے رات کے تقریباً 10:30 بج گئے تھے۔ اس دن جب میں آفس سے بس اسٹاپ کے لیے نکلی تو باہر بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی۔ رات کے وقت کوئی بھی کسی کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ میں بڑی مشکل سے باہر پیدل چلتے چلتے 1 منٹ میں بس اسٹاپ پر پہنچ کر میں نے ایک رات بڑی سانس لی، لیکن وہاں پر پہنچ کر مجھے کوئی بھی نہیں مل رہا تھا کہ سندھ کے قریب اب 10 بج چکے تھے کہ اچانک میں بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اچانک کچھ گنڈے میری طرف چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ وہ مجھے گھورتے ہوئے کہنے لگے کہ میڈم کہاں جانا ہے؟ بولے ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ بس اسٹاپ پر کوئی بھی انسان نہیں کھڑا تھا۔ میں ڈر کے مارے وہاں سے بھاگنے لگی۔ وہ دوڑتے ہوئے میرے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ میرے ماتھے سے پسینے چھوٹنے لگے تھے۔ میں ڈر کے مارے بہت زیادہ روئے جا رہی تھی۔ میں نے اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا اللہ پاک کسی انسان کو میری مدد کے لیے بھیج دے۔ آج میری مدد کرنے کے لیے کوئی بھی راستے پر انسان موجود نہیں ہے۔ میں نے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ایک بہت بڑے گھنے سے جنگل کی طرف دوڑ گئی اور جنگل میں ایک پیپل کے پیڑ کے نیچے جا کر چھپ کر بیٹھ گئی تھی، اور میں سانسیں بھی تیزی سے پھول رہی تھی کیونکہ میں بہت زیادہ پیچھے بھاگ رہے تھے۔ وہ گنڈے آس پاس بیٹھ کر کچھ باتیں کر رہے تھے۔ آپس میں وہ لوگ باتیں کر رہے تھے، اتنا بڑا مال آج ہمارے ہاتھ سے کبھی نہیں جانے دیں گے، ہمیں کیسے بھی کر کے اس لڑکی کو ڈھونڈنا ہوگا۔ میرے آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا تاکہ میری آواز بالکل بھی باہر نہ جائے۔ میں دل ہی دل میں اپنے اللہ تعالیٰ کو پکار رہی تھی، وہ آج میری مدد کر دیں۔ لیکن شاید میری بدقسمتی تھی، جب میں واپس بدماش گنڈوں کو دیکھنے کے لیے کھڑی ہو گئی تو وہ میرے پیچھے سے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جو میں نے مڑ کر دیکھا تو ان گنڈوں کو دیکھ کر میں چونک گئی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگے، میڈم جی اور کتنا بھاگنا چاہتی ہو، دیکھو آپ کو ہم نے پکڑ لیا۔ گنڈوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر میں نے انہیں کہا، تم چاہو تو مجھ سے پیسے لے سکتے ہو، لیکن مجھے چھوڑ دو۔ ان گنڈوں کی نیت بہت زیادہ خراب تھی، مجھے اوپر سے لے کر پیروں تک گھور کر دیکھ رہے تھے۔ میں گنڈوں کی نیت اچھے سے سمجھ رہی تھی،
بارش میں بھیگ جانے کی وجہ سے میں نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ پورے بھیگ گئے تھے، جس کی وجہ سے میرا رنگ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں اپنے آپ کو بچانے کی بہت زیادہ کوشش کر رہی تھی کہ بیان گنڈے نے میرے جسم سے دوپٹہ کھینچ کر زمین پر پھینک دیا اور آگے بڑھ کر جو کرنے لگے تھے۔ تبھی اچانک پیچھے سے کسی نے آ کر دبوچ لیا۔ میں نے جب دیکھا ایک ہٹا کٹا لڑکا ان کے پیچھے آ کر کھڑا تھا، کہنے لگا یہ سے جانے دو، لیکن وہ غنڈوں لوگ کہنے لگے ارے یہ تیری کچھ لگتی ہے کیا؟ یہ سنتے ہی وہ لڑکا کہنے لگا میری تو کچھ نہیں لگتی، لیکن وہ کسی کی بیٹی ضرور ہے۔ لڑکا اکیلا کھڑا تھا، وہ گنڈے بہت زیادہ تھے، اسی وجہ سے وہ گنڈے اس لڑکے کو ڈرانے لگے تھے تو یہاں سے چپ چاپ چلا جا، تیرے ساتھ بہت غلط ہوگا۔ اور میں اپنے آپ کو چھڑانے کی بہت زیادہ کوشش کر رہی تھی، لیکن ان گنڈوں میں سے ایک لڑکے نے میرا ہاتھ پکڑ کے رکھا ہوا تھا۔ اس لڑکے نے اس بندے کو چھڑانے کی بہت کوشش کر رہی تھی اور وہ کسی ہیرو کی طرح مارنے لگا، لیکن وہ گنڈے بھی بہت زیادہ تھے اور اس پر بہت زیادہ بھاری پڑنے لگے تھے۔ تبھی میں نے اچانک اپنے آپ کو ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر اس گنڈے کے پاؤں پر پھینک دیا۔ وہ لڑکا بھی اس گنڈے کو اچھے سے مارنے لگا تھا، پھر وہ گنڈے ڈر کے مارے وہاں سے دور بھاگ گئے تھے۔ دلوں کی دھڑکنیں اب تیز ہو چکی تھی، میرے ماتھے سے پسینہ بہہ جا رہا تھا۔ آج میرے سر پر کیا قیامت ٹوٹ پڑی تھی وہ نہیں جانتی تھی۔ میں چپ چاپ ڈری ہوئی تھی۔ وہ پیڑ کے بغل میں کھڑے، تبھی وہ لڑکا جو میری جان بچانے آیا تھا اس نے دوپٹہ اٹھا کر مجھے دیا اور کہنے لگا آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ یہ سن کر میں چپ چاپ ہاں میں جواب دیا اور دل ہی دل میں سوچنے لگی آج اگر یہ لڑکا یہاں نہ ہوتا شاید گنڈے میرے ساتھ آج کچھ غلط کر چکے ہوتے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ پھر وہ لڑکا مجھ سے پوچھنے لگا آپ ایک بات تو بتائیں، آپ اتنی رات کو اکیلے سنسان راستے پر کیا کر رہی ہیں؟ میں نے اسے بتایا میں آفس سے لیٹ نکلی تھی، بس گھر جانے والی تھی، لیکن بس اسٹاپ پر ابھی تک کوئی بھی بس نہیں آئی تھی۔ تبھی یہ گنڈے میرے پیچھے پڑ گئے تھے اور میں ان سے بھاگتے ہوئے اس جنگل میں آ گئی۔ یہ سن کر وہ لڑکا مجھے کہنے لگا آپ کو خیال رکھنا چاہیے کیونکہ یہ علاقہ جنگل کی طرف بڑھتا ہے اور اکثر یہاں پینے کھانے والے لوگ بہت زیادہ گھومتے پھرتے ہیں۔ اس بات پر اس لڑکے سے کہا میں آئندہ اس بات کا اچھے سے خیال رکھوں گی۔ پھر میں نے اس لڑکے سے اس کا نام پوچھا، اس لڑکے نے اپنا نام کریم بتایا تھا۔ پھر اس نے میرا نام پوچھا تو میں نے اپنا نام رابعہ بتایا۔ پھر ہم دونوں کی دوستی اچھے سے ہو گئی۔ پھر اس لڑکے کریم کے ساتھ میں چلتے ہوئے جنگل سے باہر آ گئی۔ پھر فرصت سے بیٹھ کر بس اسٹاپ پر پہنچی تو دیکھا ابھی تک کوئی بس بھی وہیں پر نہیں تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا شاید آخری بس تھی جو جا چکی ہے۔ یہ سنتے ہی میں بہت زیادہ پریشان ہونے لگی تھی۔ میں نے کہا آج اگر میری گاڑی خراب نہ ہوتی تو میں کب کا اپنے گھر جا چکی ہوتی۔ میں وہیں اسٹاپ پر بیٹھ کر اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھے بیٹھی پریشان ہو رہی تھی۔ وہ لڑکا میرے پاس کھڑا تھا، تبھی وہ اچانک غائب ہو گیا۔ میں نے جو اسے فوراً آواز دینے لگی، مجھے لگا شاید وہ مجھے چھوڑ کر کب کا جا چکا ہے۔ اس نے میری اتنی بڑی مدد کی تھی اس گنڈے سے بچا کر، میں سامنے بیٹھ کر یہی سوچ رہی تھی۔ تبھی اچانک مجھے اپنی دائنی طرف سے کسی بائک کے ہارن کی آواز سنائی دینے لگی۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں کریم بائک پر بیٹھا تھا۔ مجھے کہنے لگا اگر چاہو تو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ سکتا ہوں اگر تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے۔ یہ سنتے ہی میرے چہرے پر اسمائل آ گئی۔ میں بے شک جانتی تھی کہ لیکن آج اس نے میری اتنی بڑی مدد کی تھی۔ اس پر بھروسہ کر کے اس کی بائک پر جا کر بیٹھ گئی۔ میرے کپڑے گیلے ہونے کی وجہ سے غصہ مجھے اپنی کام نکالنے والی کے لیے آ رہی تھی۔ تھوڑی ہمدردی بھی ہونے لگی تھی، تھوڑی اچھی والی تھی، جس پر بیٹھ کر میں اس کے اوپر گرنے لگی۔ وہ مجھے کہنے لگا اگر تم چاہو تو مجھے پکڑ کر بیٹھ جاتی، لیکن مجھے پکڑنے میں تھوڑی شرم آ رہی تھی۔
پھر میں نے دھیرے سے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے اس کے کپڑے کو پکڑتے ہوئے میرے دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگی۔ کریم، مجھے کہیں نہ کہیں ایک دل کا کنیکشن نظر آ رہا تھا۔ آج پہلی بار کسی لڑکے کو لے کر میرے دل میں عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ راستے میں نے اس کے کام کاج کے بارے میں پوچھا۔ وہ کہنے لگا اس کا خود کا کاروبار ہے، کپڑوں کا بزنس ہے، اور اسے کچھ کام سے دیر ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ اس راستے سے گزر رہا تھا اور اسے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کہنے لگا تمہاری آواز سن کر مجھے لگا شاید کوئی لڑکی مصیبت میں ہو۔ یہ سنتے ہی اپنی بائک کو سائیڈ پر لگا کر اس جنگل میں چلا آیا۔ میں اپنے من میں سوچنے لگی، بنا کسی کو پرواہ کیے اکیلا جنگل میں چلا آیا۔ اگر آج کریم نہ ہوتا تو میں کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔ میرے دل میں کریم کے لیے اب ہلکی سی جگہ بننے لگی تھی۔ یہی بات کرتے ہوئے مجھے میرے گھر چھوڑ دیا اور جانے کے وقت مجھے کہنے لگا اب ہم کب ملیں گے۔ یہ سنتے ہی میرے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی اور میں نے کہا جب تم چاہو تو ہم ملیں گے۔ ہم دونوں پھر سے زور سے ہنسنے لگے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو اپنا نمبر بھی سینڈ کر دیا تھا۔ بائے بولنے کے بعد میں سیدھا گھر کے اندر داخل ہوئی۔ آج گھر میں میرے لیے سبھی پریشان تھے۔ میں گھر میں سب سے بڑی بیٹی تھی۔ میرے گھر میں میری ماں، بابا اور میرا ایک چھوٹا بھائی تھا۔ گھر میں پاؤں رکھتے ہیں میری ماں غصے سے مجھے کہنے لگی کتنی رات تک تم آفس میں کام کرو گی تو واپس گھر کتنے بجے آؤ گی؟ تمہیں پتہ ہے نا دنیا کتنی خراب ہے۔ تم اکیلی لڑکی اتنی رات کو جب گھر آتی ہو تو ہمیں بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے۔ تو اب ویسے تم وقت پر گھر آیا کرو گی نا؟ تمہارا آفس جانا بھی ہم لوگ بند کر دیں گے۔ میں نے یہ سنتے ہی ماں سے کہا ماں مجھے معاف کر دیں، آج آفس میں کچھ کافی زیادہ کام تھا جس کی وجہ سے دیر ہو گئی۔ میں کل سے آئندہ خیال رکھوں گی۔ یہ بول کر میں چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے کے اندر پہنچ کر میں نے دروازہ بند کر دیا اور میرا دل کریم کو یاد کرنے لگی۔ تبھی اچانک میرے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ فون اٹھایا تو سامنے کریم کی آواز آنے لگی، اگر سب ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا ہاں، اماں تھوڑا غصہ ہو رہی ہے۔ تو وہ کہنے لگا اکیلی لڑکی رات کو گھر جائے گی تو ماں باپ پریشان ہوں گے۔ اسی طرح میری آہستہ آہستہ بات بڑھنے لگی تھی۔ میں کریم کو چاہنے لگی تھی۔ اب میں اکثر گاڑی لے کر نہیں جاتی، مجھے آفس گھر تک ڈراپ کرتا۔ میری اور اس کی زندگی کے بڑھنے لگے تھے۔ ہم دونوں کی چاہت بے پناہ ہو گئی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے رات بھر فون پر باتیں کرتے، لیکن ابھی تک ہم دونوں ایک دوسرے سے اچھے بے پناہ محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ پھر ایک دن رات مجھے کہنے لگا آج تم آفس سے چھٹی کر لینا، آج ہم کہیں گھومنے چلتے ہیں۔ یہ سنتے ہی میں نے ہاں میں جواب دیا اور جب میں باہر آئی تو کریم مجھے اپنے ساتھ فارم ہاؤس میں لے کر گیا۔ فارم ہاؤس کے اندر داخل ہوتے ہی میں چونک گئی۔ فارم ہاؤس بہت اچھے سے سجایا گیا تھا۔ پھر مجھے ایک انگوٹھی نکال کر اپنے پیار کا اظہار کیا۔ مجھے کہنے لگا کہ رابعہ میں نے تمہیں پہلی نظر میں اپنا دل دے چکا ہوں، اب میں تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ ہمارے دلوں کی دھڑکنیں بڑھنے لگی تھی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو کس کر کے گلے سے لگایا ہوا تھا۔ فارم ہاؤس میں ہم دونوں صرف اکیلے تھے اور ہم دونوں میں نزدیکیاں اور بڑھ چکی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے میں پورے طریقے سے ڈوب چکے تھے۔ میں پوری طرح پاگل ہو چکی تھی۔ کریم مجھے میری زندگی میں ایک ہیرو کی طرح لگتا تھا جس نے مجھے غنڈے سے بچایا تھا۔ محبت میں اندھی ہو گئی تھی۔ میں نے سارے قدم اٹھا لیے جو میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں کیے تھے۔ میں نے بنا شادی کے کریم کے ساتھ کر لیا تھا، کریم کی گرماہٹ کو ٹھنڈا کیا تھا۔ یہ سب ہونے کے بعد میری طرف دیکھ کر کہا میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا، میں تمہیں چاہتا ہوں، ہم دونوں جلد سے جلد شادی کر لیتے ہیں۔ یہ سنتے ہی کریم مجھے کہنے لگا تم چاہو تو ہم آج ہی شادی کر لیتے ہیں۔ پھر مجھ کو کہا چلو آج ہم دونوں مسجد میں مولوی کے پاس چلتے ہیں،
وہاں جا کر شادی کر لیتے ہیں، پھر گھر والوں کو بتا دیں گے۔ لیکن رابعہ نے صاف صاف انکار کر دیا۔ میں اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر تم سے شادی نہیں کر سکتی ہوں۔ تم نے اپنی زندگی میں اپنے بارے میں سوچ رکھا ہے، لیکن میں نے اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا ہے، اسی لیے جب میرے ماں باپ راضی ہو جائیں گے تبھی میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گی۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلے سوچ کر رکھا تھا، جب بھی کسی لڑکی سے محبت کروں گا تو اسے پرپوز کر کے ساتھ ہی اسی دن شادی بھی کر لوں گا۔ یہ سنتے ہی میرے آنکھوں میں کریم کے لیے محبت بڑھ گئی تھی۔ مجھے کہنے لگا یہ بھی ہم دونوں کے گھر والوں کو ہم دونوں کی شادی کے بارے میں نہیں بتائیں گے۔ میں نے اسے اس کا نام پوچھا تو رات مجھے کہنے لگا وہ نہ تمہارے آنے سے کچھ دن پہلے میری ماں نے میری انگیجمنٹ کر دی تھی، تب تک مجھے تم سے محبت بھی نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی میں تمہاری زندگی میں شامل ہو گئی تھی۔ اس بارے میں پتہ چلے گا تو وہ لوگ بہت زیادہ غصہ ہوں گی۔ میں چاہتا ہوں میں پہلے اس منگنی کو توڑوں، اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد تمہیں اپنے متعلق خود ہی معلومات دوں گی۔ یہ بات سن کر میں نے کریم کو ہاں میں جواب دی۔ اس طرح ہماری محبت کی داستان اب آگے بڑھنے لگی تھی۔ میں اکثر آفس کا بول کر گھر سے جھوٹ بول کر جاتی تھی اور اس کے ساتھ بھی باتیں کیا کرتی تھی، لیکن کریم کی ایک بات بڑی عجیب تھی۔ اکثر مجھے یہ تو اپنے پرانے فارم ہاؤس یا پھر اس جنگل میں جہاں اس کی پہلی ملاقات ہوئی تھی، میں اس بات پر بہت زیادہ غصہ ہوتی۔ تم میرے ساتھ کوئی اور جگہ نہیں گھومنے چلتے ہو، وہ اکثر مجھے یہ کہہ کر منا لیتا جب ہم دونوں اپنے گھر والوں کو بتائیں گے اس کے بعد بے فکر ہو کر ہر جگہ گھومیں گے، لیکن ابھی اگر کسی نے ہم دونوں کو دیکھ لیا تو بہت زیادہ برا ہو جائے گا، شاید ہم دونوں الگ بھی ہونا پڑے گا۔ یہ سن کر میں بہت زیادہ ڈر جاتی، اسی وجہ سے میں کریم کی ہاں میں ہاں ملا دیتی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا زندگی مجھے کہاں سے کہاں تک لے کر جائے گی۔ عورتیں اکثر جنگل میں اس پیپل کے پیڑ کے نیچے کھڑی ہو کر گھٹنوں پر بیٹھ کر ایک دوسرے سے پیار لوٹے آتے تھے۔ اب آہستہ آہستہ میں نے آفس جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ میں بہت زیادہ وقت عورتوں کے ساتھ گزارا کرتی تھی۔ میں اپنی زندگی میں پوری طریقے سے بدل چکی تھی۔ میری کریم کی محبت پوری طرح پاگل ہو چکی تھی۔ ایک دن میں نے اس کے گھر دیکھنے کے بارے میں سوچا۔ اس نے مجھے ایک بہت ہی بڑا عالیشان بنگلہ بھی دکھایا، بہت ہی زیادہ امیر خاندان سے تھا، اسی وجہ سے میں اس کی ہر بات کو چپ چاپ مان لیتی تھی، لیکن شادی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا جو میں نے کبھی بھی زندگی میں نہیں سوچا تھا۔ اس دن کے بعد میری زندگی پوری طریقے سے برباد ہو چکی تھی۔ میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ میں نے کریم کو صبح اٹھ کر فون کیا تو اس کا فون بند جا رہا تھا۔ میں دن بھر پریشان رہنے لگی، میں ابھی بہت زیادہ رہنے لگی تھی۔ ممی پاپا مجھے بار بار پوچھ رہے تھے، لیکن میں ان سے کوئی بھی بات کا کوئی جواب نہیں دے پا رہا تھا۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں پڑی رہتی۔ صبح سے دن رات تک کوئی بھی فون نہیں اٹھا رہا تھا، لیکن دل کا کوئی بھی اتا پتہ نہیں تھا۔ میں دن رات انہی چیزوں میں پریشان رہتی تھی اور نہ ہی کسی سے کوئی بات کرتی تھی۔ کبھی چھوڑ چکا تھا کہ رابعہ کا نمبر بند آ رہا تھا۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ اس ہفتے میں نے ایک کھانا کا نوالا بھی اپنے پیٹ میں نہیں ڈالا تھا، جس کی وجہ سے میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ مجھے سیدھا ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا۔ میں نے کسی سے کوئی بات نہ کی، کسی کو کچھ بھی نہیں بتائی تھی۔ میرے ماں باپ کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ ماں باپ اپنی بیٹی کو لے کر بہت زیادہ پریشان تھے۔ میری حالت دیکھ کر وہ مجھے روتے ہوئے پوچھے، بیٹی تم کو کیا ہوا ہے جو تو نے اپنی ایسی حالت کر دی ہے؟ اگر کسی لڑکے سے پیار کرتی ہے تو تم ہمیں بتا دو، گھر کے تیرے لیے جا کر رشتہ دیکھیں گے۔ جب ماں باپ نے کیا بات کی تو میں برا نہیں کہا، میں نے ہاں میں جواب دیا۔ ہاں میں کریم سے بے پناہ پیار کرتی ہوں، لیکن اس کا ایک ہفتے سے نمبر بند آ رہا ہے۔ میں ہاسپٹل میں بڑے دن رات روتی رہی، کریم کا نام لیتی رہی۔ میری حالت پورے طریقے سے خراب ہو چکی تھی۔
ماں باپ مجھ سے کریم کے گھر کا ایڈریس پوچھتے تو میں انہیں یہ ضد کرتی وہ بھی مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ ڈاکٹر سے اجازت لے کر میرے پاپا مجھے کریم کے گھر لے کر گئے۔ جب ہم کریم کے گھر پہنچے تو اس کے گیٹ پر بڑا تالا لگا ہوا تھا۔ تالا دیکھ کر میں بہت زیادہ پریشان ہو چکی۔ میں پاگلوں کی طرح پڑوسیوں کے گھر میں داخل ہوئی تو ان سے اس بنگلے کے بارے میں پوچھنے لگی تو وہ مجھے کہنے لگا یہ بنگلہ تو کئی سالوں سے بند پڑا ہوا ہے، لیکن میں نے کہا نہیں، میں تو 1 ہفتے پہلے غرض کے ساتھ آئی تھی، وہ تو اس بنگلے کے اندر بھی گیا تھا۔ لیکن وہ کہنے لگا نہیں نہیں، یہ بنگلہ تو کئی سالوں سے بند پڑا ہوا تھا، اس گھر میں جو مالک رہتے تھے وہ کب کے مر چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی اور میری حالت پاگلوں والی ہو رہی تھی، وہیں پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ پاپا نے مجھے جلدی سے ہسپتال پہنچایا۔ جب میں ہسپتال پہنچی تو میں ہوش میں آئی۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ بیٹی تو ہمت کر، میں کہیں سے بھی رابطہ کروں گا، تم میری بیٹی ہو، تم فکر مت کرو۔ پھر پاپا نے مجھے کوئی اور جگہ کے بارے میں پوچھا۔ میں نے کریم کے پرانے فارم ہاؤس کا ایڈریس دیا جب وہاں پر اس کے ساتھ میری شادی ہوئی تھی، لیکن وہاں جانے کے بعد پاپا کو پتہ چلا وہ فارم ہاؤس کئی سالوں سے بند پڑا ہوا ہے اور وہاں پر کوئی بھی آتا جاتا نہیں ہے۔ ان دنوں میں دماغی حالت پوری طرح خراب ہو چکی تھی۔ میری مما پاپا میرے لیے کافی زیادہ پریشان تھے۔ میں سب کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرتی ہے جس سے میں محبت کرتی ہوں اس کے ساتھ شادی کی تھی اور اس کے ساتھ فارم ہاؤس بھی گئی تھی۔ ماں باپ مجھے ہمیشہ یہی کہتے کریم کا نام کیا ہے، کریم کوئی بھی لڑکا نہیں ہے۔ مجھے رات دن کریم کے سپنے آتے تھے۔ میں ماں باپ نے میرے اچھے سے ڈاکٹر سے علاج کروا دیا تھا۔ ڈاکٹر زیادہ پاپا کو یہی کہتے تھے میری دماغی حالت ٹھیک نہیں رہتی یا پھر رابعہ جس لڑکے سے محبت کرتی ہوگی وہ ختم ہو گئی ہوگی، کیونکہ جو بھی ایڈریس بتاتی ہے وہ صحیح ہے لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا ہے، پھر رابعہ کو آپ پاگل خانے میں ایڈمٹ کر دینا پڑے گا۔ میری ممی پاپا بہت زیادہ دکھی ہو چکے تھے۔ وہ ڈاکٹر کو زیادہ یہی کہتے کہ میری بیٹی پاگل نہیں ہے۔ انہوں نے میری طبیعت ٹھیک کرنے کے لیے پوری جان لگا دی۔ انہوں نے میرے دوست سے کریم کے بارے میں پوچھا لیکن کسی کو بھی کریم کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ پھر پاپا نے میری ایک قریبی دوست سے جان کی۔ وہ کہنے لگی ایک بڑے بزرگ بابا جانتی ہوں، آپ وہاں پر اپنی پریشانی بتائیں گے، شاید رابعہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ یہ سن کر بابا اس بابا کے پاس گئے تھے اور انہیں ساری کہانی بتا دی۔ اس مہینے میں لگاتار میرے اوپر دم کیا ہوا پانی دیا اور تعویذیں وغیرہ بھی دے دی تھی جس سے میں ٹھیک ہونے لگی تھی۔ اس بابا نے کہا جس پیپل کے پیڑ کے نیچے وہ لڑکا ملا تھا وہ آدمی رہتے ہیں اور اسی کا سایہ میرے اوپر پڑ گیا ہے جس کی وجہ سے میری حالت ہو گئی ہے، لیکن اب میں پوری طرح ٹھیک ہو چکی ہوں اور اچھے مہینے کے بعد ٹھیک ہونے کے بعد میں نے پتہ کیا لیکن مجھے اکثر وہاں سراغ نہیں ملے۔ میں بھی مان لیا تھا کہ میں شاید جن سے محبت کر چکی تھی۔ پھر میرے دوست نے میری شادی کے لیے میرے ماں باپ کا ہاتھ مانگ لیا۔ میں اپنے ماں باپ کو دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ماں باپ نے مجھے یہی کہا تم وقار سے شادی کر لو، تمہارا بچپن کا دوست ہے، تم چاہتے ہو تم اپنی زندگی میں خوش رہو اور اپنے پل کو بھلا دو گی۔ ماں باپ کی بات سن کر میں نے وقار سے شادی کرنے کے لیے ہاں کر دی اور کچھ دنوں کے اندر میری وقار سے شادی بھی ہو گئی تھی۔ وقار نے مجھے ٹھیک کرنے کے لیے اور پرانے وقت کو بھلانے کے لیے کافی زیادہ مدد بھی کی تھی اور میری زندگی میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ دوستوں آپ کو ہماری یہ کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔ میں تو کریم کو ایک انسان سمجھ کر اس سے محبت کر بیٹھی تھی لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ ایک پیڑ کے نیچے بیٹھا ہوا جن تھا۔ میں تو اس سے ہمیشہ محبت کرتی رہی۔ شادی کے بعد اب میں بہت زیادہ خوش رہنے لگی ہوں۔